قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے۔ ہزاروں سال نرگسی اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ جی ہاں، آج ہمارا آنا جامع مسجد حنفیہ دارالسلام ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ مسجد انتہائی خستہ حالی کی شکار تھی، اور الحمدللہ اب یہ RCC پر یہ مسجد بن چکی ہے اور بہت عالی شان مسجد ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں پودے ہیں، پپیتے کے درخت بھی ہیں ماشاءاللہ۔ مسجد بہت خوبصورت بنی ہے ماشاءاللہ۔ میں آپ کو اس کے اندرونی مناظر بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہاں 3 دن مدنی قافلے میں ہم رہے۔ دیکھیں یہ باہر پودے درخت، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ مسجد کا صحن بھی کہلا رہا ہے، بنائے مسجد ہے، اور یہ اندر عین مسجد ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو یہ دیکھیں آپ مسجد کا محراب ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مناظر جامع مسجد حنفیہ دارالسلام، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارا قافلہ یہاں 3 دن ٹھہرا رہا، اور آپ کو میں شرکائے قافلہ کے تاثرات بھی انشاءاللہ سناؤں گا۔ آئیے میں آپ کو مؤذن صاحب کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر۔ ہمارے مؤذن صاحب کا کمرہ ہے، اور یہ زینہ سیڑھی، یہ اوپر کے مناظر آپ کو میں بھی اس وقت دکھا نہیں سکتا بے پردگی اوپر چڑھنے میں۔ یہ ہمارے مؤذن صاحب کا کمرہ ہے ماشاءاللہ۔ 3 دن 2 راتیں ہم نے یہاں گزاری ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے سونے کی جگہ تھی، ہم نے اس نیت کے ساتھ یہاں پہ رات گزارا تھا کہ عین مسجد میں رہیں گے تو کہیں بھی ادبی وغیرہ نہ ہو، اس لیے ہم نے یہ جگہ انتخاب کیا ہے۔ یہ ماشاءاللہ مولوی صاحب کی کتاب ہے ہماری، جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہے، دورۃ الحدیث میں چند ماہ بعد یہ مدنی بن جائیں گے ماشاءاللہ۔ یہ کتاب ہے میں آپ کو شرکائے مدنی قافلہ سے ملاقات کرواتا ہوں ماشاءاللہ۔ وہ مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آئیے، شرکائے قافلہ میں سے ایک ہمارے قاری صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے قاری صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ قاری صاحب کیا حال ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قاری صاحب الحمدللہ مدنی قافلے میں آپ ہمارے ساتھ رہے، اور اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ماہنامہ فیضان مدینہ کا مطالعہ جاری ہے، اور اس میں بہت پیاری بات ایک امیر اہل سنت کی میں آپ کو سناؤں۔ امیر اہل سنت کی عادت مبارکہ ہے کہ بارہا دیکھا گیا کہ مکتب میں کام کے دوران اذان شروع ہو جائے تو لائٹ بند کر کے اذان کا جواب دیتے۔ فیضان مدینہ میں محراب کے پیچھے سیڑھیوں اور اپنے مکتب میں بھی یہ لائٹیں وغیرہ بند کرنے کی ترکیب ہوتی ہے۔ کیسا رہا آپ کا 3 دن؟ ماشاءاللہ 3 دن ہمارا بہت بہترین گزرا۔ ہم نے بہت نیکی کی دعوت دی، اور عصر کی نماز کے درس کے بعد ہم مدنی دورہ کیے اور بہت سے اسلامی بھائیوں کی نماز کی دعوت دی، اور ان کو اپنے ساتھ مسجد بھی لے کر آئے، اور الحمدللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا، اور انشاءاللہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت کرتے۔ ماشاءاللہ بہت خوب، 3 دن آپ نے اللہ کی راہ میں گزارا۔ مدنی قافلے میں 3 دن، یہ تیسرا دن ہے، کیا جدول رہتا ہے؟ پہلے دن آپ نے کیا کیا جدول رہا؟ پہلے ہم نے صدائے مدینہ لگایا، صدائے مدینہ مطلب فجر کے لیے لوگوں کو جگائیں، فجر کے لیے لوگوں کو جگانا، ایک بہت
بڑا کام نہیں ہے. مطلب ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے دوسرے اسلامی بھائی جو ہے مسلمان بھائی وہ بھی رائے خدا کی طرف آئے اور نمازی بنے, اللہ کے گھر کو آباد کرے. صدائے مدینہ ماشاء اللہ, یعنی لوگوں کو نماز کے لیے جگانا, بہت اچھی بات ماشاء اللہ. اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے بعد ہم بیان کا بھی سلسلہ رہا, اس کے بعد پھر تفسیر کا حلقہ بھی ایک ایسا بیان جو ہوا تو یہ کہ ایک ہی اسلام میں بیان کرتے ہیں یا مختلف اسلام میں بیان کرتے مختلف اسلامی بھائی ہیں؟ تو فجر پہلے دن بیان کس کا رہا؟ سلانی امام صاحب. ماشاء اللہ, یہ کہہ رہے ہیں میرا بیان رہا, مطلب ارسلان کا. اس کے بعد کیسا؟ اس کے بعد دین میں ہمارے مؤذن صاحب کا بیان تھا, ماشاء اللہ. اور عصر میں ہمارے قاری امانت طاری کا بیان تھا, اور مغرب میں ہمارے عزیر امام صاحب کا بیان تھا, اور عشاء میں قاری رؤوف یعنی میرا بیان تھا, اور سورہ ملک کی بھی ترکیب. ماشاء اللہ, کیا خوبصورت طریقہ ہے دین کے کام کے حوالے سے کہ صدائے مدینہ پہلے آپ لوگوں کو جا کر جگا رہے ہیں, پھر ان کو اٹھا کر مسجد لا رہے ہیں, پھر نماز فجر کے بعد ان کو آپ تنہا نہیں چھوڑ رہے بلکہ نماز فجر کے بعد نماز کے بعد ان کو چھوڑا نہیں بلکہ ایک تربیتی حلقہ لگا, بیان ہوا, ذہن سازی ہوئی, اور بیان کے بعد تفسیر کا حلقہ بھی لگا, پھر دعائیں وغیرہ, پھر اشراق و چارج. دیکھیں بہت خوش نصیبی ہے یہ بہت بڑی کہ مدنی قافلے کی برکت سے قاری صاحب اشراق و چاشت کی نماز بھی باجماعت پڑھتے ہیں. جی ماشاء اللہ, اشراق و چاشت کی نماز باجماعت. میں کہہ سکتا ہوں یار, آپ مطلب امیجن کریں, تصور کریں کہ کتنا خوبصورت دین ہے اسلام, اور اس کی جو طریقہ کار ہے اس کے, اور بالخصوص دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ کیا خوب انداز ہے اشراق و چاشت کا ذہن دیا جا رہا ہے. پھر اشراق و چاشت کے بعد بھی عبادتوں کا سلسلہ, دن میں ظہر کے بعد تربیتی حلقہ, نماز کے فرائض, علوم, ان کے ارکان, سنتیں, مستحبات, واجبات, ساری چیزیں. اور صرف ہم ان 3 دنوں میں اپنی قاری صاحب ایسے ہی ہے کہ ہم اپنی ذہن سازی بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی جا کر اس کی دعوت دیتے ہیں. تو ایسے ہی ہے, وہ باہریں, وہ 3 دن اللہ کی راہ میں رہنا, وہ قربانیاں پیش کرنا, آرام تو اپنے گھر میں ہی اچھا لگتا ہے. اب بستر کا تبدیل ہو جانا, مطلب سکون اور راحت صحیح معنوں میں وہ تو اپنے گھر میں ہی اچھا لگتا ہے. لیکن 3 دن اللہ کی راہ میں آپ کو بھی دعوت دوں گا, مدنی قافلے میں شامل رہیں, 3 دن اللہ کی راہ میں دیں, اور اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے ہمارے مدنی قافلے کو. اور یہ جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے, یعنی دین کی دعوت دینا, دین کے لوگوں کو قریب کر دینا, اور دین سکھانا, نماز سکھانا, اس پرفتن دور میں یہ انتہائی سمجھ لیجئے کہ ایک کمزوری پائی جاتی ہے. اور نمازوں کے حوالے سے لوگوں کو قریب کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں کہتا ہوں یہ کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں. آئیے ماشاء اللہ ہمارے ساجد صاحب یہ خیر خواہی کرتے ہوئے مدنی قافلے کی, ماشاء اللہ یہ ہمارے ساجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ساجد بھائی؟ آپ کیسے؟ ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساجد بھائی ہیں, اللہ کریم ان کو برکتیں نصیب فرمائے, مدنی قافلے والوں کی خدمت اللہ تعالیٰ ہم سے لیتا رہے, اور دین کی خدمت اللہ تعالیٰ ہم سے لیتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا بھائی رہ گیا, ہم تو آ گئے, میرا پڑوسی رہ گیا, ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. اللہ برکتیں قافلے میں چلو پاؤ گے, عظمتیں قافلے میں چلو ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں